اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سیکنڈ ایئر کا لیسن ہے سورہ نساء کا آیت نمبر 72 سے 104 تک، اور اس لیسن کی شروع کی آیات یعنی 72 سے 84 تک مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کا حکم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہمارا پچھلا لیسن تھا نا، اس کی آخری آیت میں جہاد کا حکم شروع ہو گیا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو اور پھر چاہے گروپس کی شکل میں نکلو یا سارے مل کر ایک ہی دفعہ میں نکل جاؤ، لیکن جہاد کے لیے نکلو۔ اب وہیں سے آگے کنٹینویشن ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگائے گا، لیکن جو نہیں جانا چاہتا تو وہ دیر لگاتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ اور پھر اگر تمہیں کوئی مشکل یا کوئی مصیبت پہنچ جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے پہ بڑا انعام کیا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا کہ میں ان کے ساتھ جہاد میں نہیں گیا۔ یعنی اگر جہاد اور جنگ کے دوران مسلمانوں پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو پھر یہ جو بندہ نہیں گیا نا، جو دیر لگاتا تھا اور وہ ادھر ہی رک گیا، تو وہ اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے پہ تو بڑا انعام کیا، شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے، یعنی تمہاری فتح ہو جائے اور تمہیں مال غنیمت ملے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ تو پھر وہ ضرور اس طرح کہے گا گویا اس کے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، یا لیتنی کنت معہم کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، افوز فوزن عظیما اور میں بھی بڑی کامیابی پا لیتا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون حیات الدنیا بالآخرہ بس چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں جو دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے سودا کر چکے ہیں، یعنی جو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد ضرور کریں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کہ اللہ کی راہ میں قتال یعنی جہاد کرتا ہے، فَلْيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ پھر چاہے وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، یعنی چاہے تو وہ شہید ہو جائے یا وہ فتح اس کو مل جائے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا تو ان قریب ہم اسے ضرور بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ جبکہ کچھ ایسے بے بس کمزور آدمی، عورتیں اور بچے ہیں، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، جیسے فلسطین ہے، کشمیر ہے، تو اس کے جو لوگ ہیں، جو مرد عورتیں اور بچے وہاں پہ ہیں، وہ بیچارے اتنی تکلیف میں ہیں اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہنے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے، یعنی ان مظلوم لوگوں کو کیوں نہیں چھڑاتے ظالم لوگوں سے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ الْوَلِيًّا اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حامی بنا دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ یہ قتال اور جہاد جو ہے نا، یہ آلموسٹ ایک جیسی ٹرمز ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ اور جو کافر لوگ ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، طاغوت یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی باطل طاقت۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ پس مسلمانوں شیطان کے دوستوں سے قتال کرو یعنی جہاد کرو۔ اِنَّ کَیدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے، یعنی وہ جو بھی چال چلے گا نا اس میں پاور نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کے پاس سارا اختیار ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی قتال میں جہاد میں جلدی نہ کرو۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے مکہ والے مسلمانوں کی طرف کہ جب ان پر ظلم بھی ہوتا تھا، لوگ ان کو مارتے بھی تھے، ان کو تنگ بھی کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا کہ آگے سے آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے بدلہ نہیں لینا۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی مقابلہ نہ کرو، بدلہ نہ لو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔
وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال اور پھر جب ان پر قتال یعنی جہاد لکھ دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ ان سے ڈر رہے تھے۔ یعنی منافقوں کا گروہ یا کمزور ایمان مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ کافروں سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے، جیسے کہ اللہ سے ڈر رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس طرح وہ ان لوگوں سے ڈرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے اوپر اتنی جلدی قتال یعنی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، آپ ہمیں ایک قریب مدت تک کے لیے مہلت کیوں نہیں دی آپ نے، یعنی ہمیں ابھی تھوڑا اور ڈیلے کرتے، ابھی ہم ذرا اور اسٹرانگ ہو جاتے۔ کل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، یعنی ہماری دنیا میں جو زندگی ہے نا یہ تھوڑی سی ہے، اصل زیادہ باقی رہنے والی یا زیادہ صدیوں پہ محیط جو زندگی ہے جس میں کبھی موت نہیں آنی وہ تو آخرت کی ہے۔ والآخرۃ خیر، اور آخرت بہت بہتر ہے، لمن اتقی، اس بندے کے لیے جو پرہیزگاری یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو فتیلہ کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان ایک دھاگا سا ہوتا ہے نا پتلا سا، اس کو فتیل کہتے ہیں، کہ اس دھاگے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ جائے گی۔ یعنی اگر انسان کسی قلعے میں ہے، کسی محل میں ہے، یعنی امیر لوگ اب بادشاہ لوگوں کو دیکھیں تو موت تو ان کو بھی آتی ہے، چاہے وہ کتنی سیکیورٹی گارڈز کے درمیان ہوں، جب آپ کی موت کا وقت آ گیا تو آپ کہیں بھی ہو، چاہے آپ بازار میں ہو، گھر میں ہو، واش روم میں ہو، یا کسی بہت بڑے محل میں ہو، یا کسی ٹی وی شو میں ہو، تو وہاں پہ بھی آپ کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا اور تو تمہاری موت تمہیں آ جائے گی، وہ آ پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی اچھائی، کوئی خیر، کوئی سکھ ملتا ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اس وقت یہ منافق کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف یا کوئی دکھ پہنچتا ہے، یعنی کوئی مشکل آتی ہے، یقولوا هذه من عندک، تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، یعنی انہیں ایلیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے ہمیں مسئلہ پڑا ہے، یہ مشکل ہمیں آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہاں منافقوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یعنی چاہے کوئی آپ کو اچھائی ملے، آسانی ملے، یا کوئی آپ کو مشکل آ جائے، ہر چیز جو ہے اچھائی برائی خوشی غم ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تو پھر ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، یعنی ان کو کیا مسئلہ ہے، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، یعنی انہیں کوئی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام دے رہے ہیں۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے انسان، یعنی جو بھی بندہ بات کر رہا ہے منافق، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہیں اچھائی فیسلٹی یا نعمت ملتی ہے نا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو دکھ یا تکلیف تمہیں آتی ہے، کوئی مشکل تمہیں پڑتی ہے تو وہ تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جو رسول کا حکم مانتا ہے تو اسی طرح ہے جیسے اس نے اللہ کا حکم مانا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں تھے، وہ وہی بات کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ چیز کنفرم کر دی، واضح کر دی کہ جو رسول کا حکم مانتا ہے نا تو اصل میں انڈائریکٹ وہ اللہ کا ہی حکم مان رہا ہوتا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے منہ پھیرا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ ان لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور منافق آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ یعنی ایک گروپ جو ہے وہ رات کے وقت مشورے کرتا ہے اس بات کے خلاف جو آپ نے کہی تھی، یعنی وہ آپ کے خلاف گوسپ کرتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور جو مشورہ وہ رات کو کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہماری ہر بات کو لکھتے جاتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان کو نظر انداز کریں، یعنی ان کی آپ ٹینشن نہ لیں، انہیں اوائڈ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کام بنانے والا ہے اور وہ آپ کا وکیل کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یقیناً یہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، یعنی بہت ساری باتیں آپ اس میں میچ نہ کرتی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، یعنی ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ واٹس ایپ پہ آپ کو کوئی میسیج آیا ہے، کوئی خبر آئی ہے سنسنی والی، بڑی ڈفرینٹ سی، اسٹرینج سی، تو آپ فوراً اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہو، جبکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی خبر آ رہی ہے، کوئی بھی حدیث ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے نا، تو پہلے آپ خود اس کو ویریفائی کرو، کراس چیک کرو، اس کے بعد اس کو آگے بھیجو اگر وہ صحیح ہے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى، اب یہاں پہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خبر آ جائے امن کی یا خوف کی، تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یا اپنے اولو الامر کا مطلب ہوتا ہے جن کے پاس حکومت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، ان میں سے جن کے پاس اختیار ہے ان تک پہنچاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو یقیناً وہ لوگ یعنی جو صاحب اختیار ہوتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، وہ اس خبر کے متعلق تحقیق کرتے، یعنی اس کو ویریفائی کرتے اور اس کے اندر جو حقیقت ہے یعنی جو صحیح بات ہے اس کو جان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو صرف تھوڑے سے لوگوں کے سوا سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ پر تو صرف آپ کی اپنی ذات کی ذمہ داری ہے۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، یعنی جہاد اور قتال جو ہے مومنوں کو بھی، جو مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کریں کہ جہاد کرنا چاہیے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ کافر لوگ یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ ان کی جنگ کا زور روک دے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو تکلیف یا جنگ میں تیاری کر کے آئے ہیں وہ سارا اللہ تعالیٰ روک دے۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، بے شک اللہ پکڑ کرنے میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 85 سے 93 تک اچھی اور بری شفاعت کا صلہ بتایا گیا ہے، یعنی جیسے کوئی بندہ اچھا مشورہ دیتا ہے یا کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے نا، تو اس کا بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور ساتھ میں سلام کا جواب بتایا گیا ہے، اور قتل خطا اور قتل عمد۔ قتل خطا کا مطلب ہوتا ہے غلطی سے کسی کا قتل ہو جانا، مسٹیکنلی، اور قتل عمد کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر پلان بنا کر انٹینشن کے ساتھ کسی کو قتل کرنا۔ تو ان دونوں کے بارے میں بیان ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا، یعنی اگر کوئی بندہ اچھی سفارش کرتا ہے اچھے بندے کی تو، اور وہ اچھا بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں پھر یہ سفارش کرنے والے بندے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے اس میں حصہ ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر
قدرت رکھنے والا، یعنی اللہ ہر چیز پر قوت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے سلام کا بہتر جواب دو یا اسی کو لوٹا دو۔ یعنی اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے جیسے السلام علیکم، تو آپ اس کو یا تو وعلیکم السلام کہہ دیں یا پھر آپ اس کو کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو مطلب اس کو تھوڑا سا بڑھا کے دیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اسے نہیں بڑھا سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور اچھا جواب دیں جتنا اس نے آپ کو سلام کیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، اور وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا۔ لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، یعنی کوئی واقعہ ایسا ہوا تھا جس میں مسلمانوں کے دو گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ تو منافقوں کی سائڈ پہ ان کی بات کو سپورٹ کر رہا تھا اور ایک اس کے اپوزٹ تھے، تو اس حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے انہیں کفر کی طرف الٹا پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی جس طرح کے وہ منافق لوگ کام کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹا پھیر دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، تو جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہرگز نہیں پا سکتے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ کافر لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا۔ فتکونون سواء، اور پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ باتیں، کچھ ہدایات دے رہے ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں ان کی بات نہ مانو ورنہ یہ بھی تمہیں کافر بنا دیں گے۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، فخذوہم واقتلوہم حیث وجدتموہم، تو پھر انہیں پکڑو اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر دو۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، یعنی ان میں سے کسی کو اپنا سپورٹر نہ بناؤ، اپنا ہیلپر نہ بناؤ۔ یہ کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ الا الذین یصلون الی قوم، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرنا جو ایسی قوم سے جا ملیں، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی وعدہ ہو، کوئی معاہدہ ہو، یعنی اگر کچھ لوگ بچنے کے لیے کسی ایسے قبیلے یا ایسی قوم کی طرف چلے جائیں جس قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے بندوں کو نہیں پکڑو گے، نہیں مارو گے، تو پھر اس وقت ان کو نہ پکڑنا۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہوں، یعنی وہ ڈر رہے ہوں، انہیں ٹینشن ہو رہی ہو۔ ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی وہ اپنی قوم کے بھی خلاف نہیں جا سکتے اور تم سے بھی لڑائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پریشان ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا۔ فَلَقَاتِلُوكُمْ، تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ سَلَمْ، اور تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ نے ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی تمہاری کوئی راہ نہیں رکھی، یعنی اگر وہ تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، تو پھر ان سے صلح کر لو، یعنی پھر ان کے اوپر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سَتَجِدُونَ آخِرین، اور عنقریب تم کچھ دوسرے لوگوں کو پاؤ گے، یُریدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، لیکن جب بھی کسی فتنے کی طرف پھیرے جاتے ہیں، اُرْكِسُوا فِيهَا،
تو وہ اس فتنے میں اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، یعنی تم سے لڑائی کرنے سے پیچھے نہ رہیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو انہیں بھی پکڑ لو اور جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر دو۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے، یعنی ان کے خلاف جنگ کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا، اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کے ذمہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کر دے۔ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اور مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ان کے حوالے کر دے، یعنی کوئی پیسے بھی جو ہیں وہ ان کو دے۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، مطلب جو مرنے والا ہے، جو بندہ قتل ہو گیا غلطی سے مومن، تو اس کے گھر والوں کو پیسے بھی دینے چاہیے، ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا چاہیے، مگر یہ کہ اگر وہ جو گھر والے ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ معاف کر دیں تمہیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر اگر وہ مقتول یعنی وہ جو بندہ قتل ہو گیا نا، کسی ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول جو ہے وہ مومن تھا یعنی مسلمان تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول یعنی مرنے والا بندہ ایسی قوم یا قبیلے سے تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تو پھر مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ان کے حوالے کر دینا۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک غلام جو مومن ہو اس کو آزاد کر دینا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کو چاہیے کہ 2 مہینے تک لگاتار یعنی مسلسل روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے۔ وکان اللہ علیمًا حکیمًا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی اس کے لیے پھر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کے پلان بنا کے کسی کو قتل کرتے ہیں نا تو پھر اس کی سزا صرف جہنم ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں آگے آیت نمبر 94 سے 104 تک قتال کی فضیلت یعنی جہاد کے حوالے سے اہمیت بتائی گئی اور کچھ ضروری ہدایات دی گئیں، اور پھر ہجرت کو فرض کر کے اس کا اجر بتایا گیا، اور نماز خوف اور نماز قصر کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو کوئی تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ تھا کہ ایک دفعہ مسلمان جو ہیں وہ کسی قبیلے پر مطلب جہاد کے حوالے سے نکلے، ان کو مطلب کہہ لیں کہ ان پر حملہ کرنے کے لیے، تو ایک بندے نے نا ایک دوسرے قبیلے کا جو بندہ پکڑا اس کو مارنے لگا نا تلوار سے۔ کوئی صحابی تھے، وہ جب دوسرے قبیلے کے کافر بندے کو مارنے لگے نا تو کافر نے اس کو سلام کہہ دیا کہ السلام علیکم، یعنی یہ شو کیا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اب ہو سکتا ہے وہ دل سے مسلمان ہو گیا ہو، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، تو لیکن یہ جو صحابی تھے نا انہوں نے سوچا کہ ڈر کی وجہ سے جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اسے مار دیا، ٹھیک ہے، کافر سمجھ کے۔ تو یہ بات جو تھی، یہ خبر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ اگر اس نے سلام کیا تھا یا کلمہ پڑھا تھا تو اٹ مینس کہ تم اس کے دل میں تو نہیں دیکھ سکتے کہ واقعی اس نے دل سے پڑھا تھا یا جھوٹی جھوٹی کہہ رہا تھا، کیونکہ صحابی نے کہا کہ وہ بس اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے پھر یہ قرآن میں آیات آ گئیں
کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو نا جہاد کے لیے تو پھر پوری طرح تحقیق کر لیا کرو، اور اگر تمہیں کوئی سلام کہے یا کلمہ پڑھ کے سنائے تو اس وقت پھر اس کو مومن ہی سمجھو، اور پھر اس وقت اس کو قتل نہ کرو، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جو تمہیں سلام کہے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں، یعنی اللہ کے پاس تو بہت خزانے ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اس سے پہلے اسی طرح تھے، یعنی اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم بھی تو کافر تھے، پھر تم ایمان لے آئے، تو ہو سکتا ہے وہ بندہ بھی ایمان لے آیا ہو۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی تم مسلمان ہو گئے، تم نے اسلام قبول کر لیا۔ فتبینوا، تو پھر تم بھی خوب تحقیق کر لیا کرو، اچھی طرح ویریفائی کیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ اس ساری باتوں سے واقف ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اور برابر نہیں کہ مومنوں میں سے بغیر عذر کے کوئی جہاد کے یعنی جہاد کو ایوائڈ کرے اور گھر میں بیٹھا رہے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے، یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جہاد پر نہیں جاتے لوگ، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں بغیر کسی عذر کے، اور وہ لوگ جو اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی، یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلتے نہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں بغیر کسی عذر کے۔ عذر کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ لنگڑا ہے، مطلب وہ چل نہیں سکتا، یا وہ نابینا ہے یعنی اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور یا پھر وہ بیمار ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کا یعنی پراپر یہ جینون ریزن ہوتی ہے، اس کا عذر ہے کہ وہ جہاد پہ نہ جائے تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے اور وہ جہاد پہ نہ جائے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، تو وہ پھر برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے یعنی اجر اور ثواب میں جو لوگ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والے مومنوں پر ایک درجہ فضیلت بخشی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ویسے تو اللہ نے سب سے ہی اچھا وعدہ کیا، یعنی جو ایک دفعہ اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ تو کیا ہے، لیکن جو لوگ اپنی مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں نا، ان کا درجہ بلند ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں، اس کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی گناہ گار تھے، غلط کام کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، تو جب ان لوگوں کی موت آتی ہے نا اور فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، یعنی تم نے کیسی زندگی گزاری۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں بے بس تھے، ہمارے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں تھا، ہمارا تو کوئی بس ہی نہیں چلتا تھا۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ کسی شہر کے حالات بہت خراب ہیں، وہاں پہ بہت غلط ماحول ہے، تو جب ایسے شہر میں کسی بندے کی موت آتی ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ تو ماحول اتنا خراب تھا، میں کیا کرتا، میرے سے تو یہ گناہ بھی ہو گئے کیونکہ ماحول ایسا تھا۔ تو پھر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں تھی کہ تم کسی اور جگہ چلے جاتے، ہجرت کر جاتے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی ان کا یہ عذر جو ہے نا ماحول والا کہ ارد گرد کے سارے لوگ غلط کام کر رہے تھے تو میرے سے بھی ہو گیا، تو یہ عذر ان کا قبول نہیں کیا جائے گا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، سوائے ان کے وہ لوگ جو واقعی بے بس ہیں، مرد، عورتیں اور بچے۔ لا يستطيعون حیلہ،
جو نہ ہجرت کی کوئی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے کہیں نکل جائیں، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ان کو کوئی راستہ یا کوئی ہدایت وہاں سے نکلنے کا کوئی ان کو طریقہ نہیں پتہ، فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو امید ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یجد فی الارض، تو وہ زمین میں مراغمن کثیرن وسعتن، بہت سی ایسی جگہیں اور وسعت اور رزق پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور پھر اچانک اسے موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ پکا ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ ہجرت کرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا برائیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اور راستے میں اسے موت آ جائے، یعنی ابھی وہ رسول تک پہنچا بھی نہیں ہے، ابھی وہ اس جگہ تک پہنچا بھی نہیں ہے جہاں پہ وہ جانا چاہ رہا ہے، اور راستے میں اسے موت آ جائے یعنی وہ مر جائے، تو اس کی نیت کی بیس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز جو ہے اسے قصر کر لو، یعنی جیسے سفر کے لیے ہم جاتے ہیں نا، بہت دور اگر ٹریول کر رہے ہوں تو پھر نماز جو ہے قصر سے مراد ہے اس کو چھوٹا کر لینا، جیسے ظہر کی نماز ہے 4 فرض ہے تو اس کو 2 فرض کنورٹ کر کے پڑھ لیں، اسی طرح جو مغرب ہے اس کے صرف 3 فرض پڑھ لیں، عشاء کے صرف 2 فرض پڑھ لیں، تو یہ ہوتی ہے نماز قصر کرنا۔ یعنی جب آپ کسی سفر پہ ہیں، گھر سے بہت دور چلے گئے ہیں، تو اس وقت آپ اپنی نماز کو چھوٹا کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ حکم یعنی یہ جو آسانی ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ کافر لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، یعنی تمہیں کسی فتنے میں ڈال دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، تو بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں ہی، یعنی اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اگر تم کہیں سفر کر رہے ہو، یعنی اس وقت کی بھی بات ہو رہی نا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر تو کوئی بندہ مسلمان سفر کر رہا ہوتا تھا نا، ٹریول کر رہا ہوتا تھا، تو کافر لوگ اسے کئی دفعہ مار بھی دیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی نماز چھوٹی کر لو۔ یا پھر یہ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ جب مسلمان جو ہیں وہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی کافروں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ نماز پڑھیں گے، تو اس حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی نمازیں چھوٹی کر لینا اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ کافر جو ہیں وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تمہیں ٹارچر کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو پھر آپ ان کے لیے نماز خوف قائم کریں۔ یہاں پہ یعنی جہاد کے حوالے سے نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں جہاد کے لیے اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت یا وہ جو ہے جہاد اس میں جیتنے کے لیے بھی نماز خوف جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی، تو یہاں پہ نماز خوف کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جہاد میں جیتنے کے لیے نماز خوف جو ہے وہ انہیں پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ مومنوں کی یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذْ أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ پکڑے رکھیں۔ مطلب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز خوف کا کیا طریقہ ہے۔ نماز خوف اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ جیسے مسلمانوں کا گروہ ہے نا، تو اس میں سے آدھے مثال کے طور پر 40 مسلمان ہیں، تو اس میں سے 20 مسلمان جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر 1 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، باقی 20 جو تھے وہ پہرے پر رہتے تھے، یعنی اپنے اسلحہ پکڑ کے نا ہوشیار رہتے تھے کہ کافر لوگ حملہ نہ کر دیں۔ اور جب یہ 1 رکعت پڑھ لیتے تھے تو پھر وہ جو پہلے والے 20 تھے نا وہ واپس چلے جاتے تھے اسلحہ پکڑ کے، اور دوسرے والے جو تھے نا 20 وہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس چیز کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا،
پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں یعنی ایک رکعت پڑھ لیں، ایک رکعت ختم ہوتی ہے نا جب ہم نیچے سجدہ کر لیتے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اور پھر دوسری جماعت آگے آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار ساتھ پکڑے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تو چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف پہنچے، یعنی بارش ہو رہی ہے اور تمہارے لیے پاسبل نہیں ہو رہا کہ تم اسلحہ جو ہے وہ اپنا ساتھ پکڑ کے نماز پڑھو، او کنتم مردہ، یا پھر تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیار اتار کے رکھ دو، وخذوا حذرکم، اور اپنے بچاؤ کا سامان ضرور پکڑے رکھو، یعنی اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے یا کوئی بارش کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو تم اپنی تلوار اٹھا کے اتار کے رکھ سکتے ہو، لیکن اپنی جو ڈھال ہے نا اس کو ضرور اپنے پاس رکھو کہ اچانک اگر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا یعنی ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور پھر جب تم اطمینان پالو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر پورے اداب کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی صحیح طریقے سے پوری نماز ادا کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر پڑھنی فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور مسلمانوں دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھانا۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے شک ایسی ہی تکلیف کافروں کو یعنی تمہارے دشمنوں کو بھی پہنچتی ہے جیسی تمہیں پہنچتی ہے، یعنی جیسے تمہیں مسئلہ ہوتا ہے، تمہیں ٹینشن ہوتی ہے جہاد پر نکلنے کے لیے جنگ کرنے کے حوالے سے، تو اسی طرح کافر ان کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، وہ بھی یہ ساری تکلیف اٹھاتے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور جبکہ تم لوگ تو اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ساری ٹینشن، اس ساری پریشانی ہے، جتنی بھی تم محنت کرتے ہو اس کا تمہیں اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا، جبکہ جو کافر لوگ ہیں ان کے پاس ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ انہیں یہ ساری پریشانی ٹینشن اٹھانے کے باوجود انہیں کوئی اجر ثواب جو ہے وہ ملنے کی امید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم تو اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو جس کی امید کافر نہیں رکھتے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 104 تک آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اپنا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔